فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ ایک دین لائے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ایک ہی دین چلے گا اسلام، باقی نہیں چلے گا. پرانے پاسپورٹ پہ سفر کر لیں گے آپ؟ یہ پرانے پاسپورٹ پہ سفر ہو سکے؟ نہیں ہو سکتا. پچھلے ساری شریعتیں پرانے پاسپورٹ ویلڈ تھے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن اب وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. اب اس پہ سفر نہیں ہو سکتا، زندگی نہیں گزاری جا سکتی. پھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، ساری کتابیں ترجمے ہیں، کوئی اصل پیپر کوئی نہیں. اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو سٹیٹ کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ فوٹو سٹیٹ تب تسلیم ہوتا ہے جب اصل پیپر موجود ہو. اصل پیپر ہی کوئی نہیں، اصل لینگویج کوئی نہیں، لینگویج ختم ہوگی. قرآن جس الف لام میم کے ساتھ اترا تھا آج اسی الف لام میم کے ساتھ موجود. جس والناس پہ ختم ہوا تھا آج اسی والناس پہ ختم ہے. واحد کتاب جو یاد ہو جاتی، کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی. واحد. رمضان آ گیا، چھٹیاں ہو گئیں، تو مدرسے میں کوئی حافظ نہیں تھا، تو ہمارا شاگرد ایک بچہ سلمان نام اس کا، گجرات کا، صبح بیٹھتا اور عشاء تک ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سناتا رہا. 30 دن میں قرآن یاد کر کے سناتی. اللہ نے اتنا اس کو آسان کر دیا امت کے لیے. 30 دن میں قرآن صبح سے عشاء تک یاد کرتا تھا اور عشاء کی تراویح میں سنا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسے عطا فرمائے جن کی پوری زندگی محفوظ، ہمیں قرآن ایسا عطا فرمائے جس کا زیر زبر محفوظ. 1935 میں جرمنی کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا تو 70 والیوم ملے مختلف، ہر دوسرے سے بالکل جدا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے ٹھیک ہے کہ اے ٹھیک. ان کا ایسا کرو مسلمانوں کی کتاب اکٹھی کرو، یہ بھی ایسی ہوگی. اپنے 70 اور ہمارے 40,000 قرآن اکٹھے کیے پوری دنیا سے. 40,000 اور سطر سے سطر ملائی، لفظ سے لفظ ملایا، حرف سے حرف ملایا. 40,000 قرآن لکھے ہوئے تھے زیادہ، ہاتھ کے چھپے ہوئے کم تھے، لکھے ہوئے زیادہ تھے. وہ زیر زبر کا فرق نہیں نکال سکے کہ اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفاظت. اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی ایسے، اس سامنے والی لائٹ میں روشنی کم ہے لیکن میرے حبیب کی زندگی سورج سے زیادہ روشن موجود ہے. 1436 یا 14,036 سال ہوں، آپ سورج و چاند تو ڈوبتے بھی ہیں اور گھٹتے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں، لیکن میرے نبی کا سورج اور چاند ایک تو بے آگ ہے، ایک بے داغ ہے، ایک غروب سے پاک ہے، ایک گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. یہ بلند و بالا مقام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا. پورے دین کے خلاصے کے طور پر جو اس مضمون سے آ کر مل جاتا ہے. ابتداء اسلام مدینہ. ایک شخص سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ توحید کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کو ماننا، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، فرشتوں کو. یہی سوال آخری حج کے بعد ہو رہا ہے. اب اسلام مکمل ہو چکا ہے. میں آپ کو ابتدا اور انتہا یہ 2 حدیثوں میں عرض کر رہا ہوں. سائل بدلا ہے، سوال وہی ہے. پہلے سائل تھے جبریل، انسانی شکل میں آئے تھے. اب سوال کرنے والے ہیں عمرو بن عبسہ، ایک عرب سردار ہیں. یا رسول اللہ مل اسلام. اب اسلام فائنل ایئر تک پہنچ چکا ہے کہ آخری حج اسلام مکمل ہو چکا ہے. یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ کے ذہن میں ہوگا کلمے کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. اب یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا. اسلام. اور جواب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ جواب کیا ہے
کہ اب معاشرت مکمل ہو چکی، اب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا ہے، اور اسلامی معاشرہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے. لہذا معاشرے کو معاشرہ بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے میٹھا بول اور کھانا کھلانا، سخاوت. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دین کو اپنے لیے چنا ہے، اس کو دو چیزوں سے اس کا میک اپ کرنا، دو چیزوں سے اس کا میک اپ کرنا، ایک حیا اور ایک سخاوت. ایک حیا اور ایک سخاوت. میرے اور آپ کے اسلام ایک میرا میک اپ ہے. میں ابھی پتہ چلا میں کپڑے بدل کے آپ کے پاس آیا کہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے دین کا میک اپ کیا ہے؟ سخاوت اور حیا. سخاوت اور حیا، کہ میرے اللہ نے دین کو چنا، یہ دو چیزوں سے حسین بنتا ہے، ایک سخی ہونے سے اور ایک حیادار ہونے سے. مل اسلام اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ جواب عقیدہ بتایا، اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، آخرت کو مانو، کتابوں کو مانو، رسولوں کو مانو، موت کے بعد کی زندگی کو مانو. اب ایک معاشرہ بن چکا ہے. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا. جیسے وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، ہر زندہ چیز کا لازمی جز ہے پانی. ہر زندہ چیز کا لازمی فیکٹر پانی ہے. پانی نکل جائے موت. اسلام کی جتنی شکلیں ہیں، جتنی، ان کا لازمی جز صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی، چلو جنت میں جاؤ. اب اللہ ان کو نا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آگے فرشتے بیریئر پہ روک لیں گے. بھائی روکو، بھائی اب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ؟ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں. وہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں، ہم بے حسابے لوگ ہیں. ارے آپ کون لوگ ہیں؟ اب فرشتوں میں ان میں مکالمہ ہو رہا ہے. ارے بھائی آپ کون لوگ؟ اب سارا میدان سن رہا ہے. اب کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں کہ جانتے نہیں ہو، ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں. ہو اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ، بیریئر ہٹاؤ. تو ایسے میرا اللہ سارے بیریئر ہٹوائے گا. بھائی صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے. اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن صبر سے آتا ہے، برداشت سے آتا ہے، غصے سے نہیں آتا. اگر آخر آپ کی فیملی ہے، آپ گھروں والے ہیں، آپ دفتر والے ہیں، اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں. برداشت کرنا سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھ. یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد، آپ کے بچے خوش، آپ کی بیوی خوش، بیوی کا خامند خوش، بہن بھائی خوش، ماں باپ خوش. جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے، ایک آگ لگ جاتی. اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک طوائف گزری، اس نے آپ پر طنز کیا. کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھا لو، سامنے بٹھا لیا. وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی، تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا. اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم 2 لتر مارو تو باہر کٹو، کہ یہ کہہ رہی میرے منہ کا کھلا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ کیسی بدتمیز عورت ہے، کہہ رہی جو تیرے منہ میں وہ مجھے نکال کے کھلا. پر میں اپنے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں. آپ نے کہا میں حاضر ہوں. وہ جو نوالا منہ میں تھا وہی آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا. اور نبی کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو کی کرے گا؟ پھر جو اللہ کے نبی کا لقمہ اس کے اندر گیا، اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا اور مکے کی سب سے حیا والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا.
یہ میرے نبی کی زندگی ہے. معاف کرنا, درگزر کرنا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے, ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں. ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے. کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے. ہمیں کہا لو. وہ گلاس لے کر آئے, ابا یہ پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ, میں وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. ہاں تو ان کو اتنا غصہ آیا, واپس آیا یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے, بدبخت, مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے کہا تیرا باپ ہے, جاؤ اس کی خدمت کر. ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا بس. حج عمرہ نماز, حج عمرہ نماز, ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے, اللہ کا شکر ہے. بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے. نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے. من حدمہا فقد حدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا. من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول. ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر. اب تیسرا سوال, یا رسول اللہ ای الاسلام افضل, سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر. کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں, نماز, روزہ, تہجد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, حج, عمرے, جہاد, کتنا کچھ ہے. آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا. زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا, کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا, میرا دل توڑ دیا. کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا. عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں, اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے, ہاتھ نہیں زبان, بہت گندی زبان. آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے, عصفان پہنچے ہیں, عصفان پہنچے ہیں. یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے, وہ چھوٹا سا شہر ہے. تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں, تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر. دروازے پر خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے, جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, اسلام لانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں, آپ کا ظرف بتایا, آپ کا سینہ بتایا. اب اپنے نبی کی سنو. آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ان سے نہیں ملوں گا. ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے. وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا. اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ. اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے. وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں, پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا. آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے, میں نہیں انہیں ملنا چاہتا, میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا. تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے. اور کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے, جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے, اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی. اللہ حضرت ام سلمہ کا بھلا کرے. اللہ کے نبی کی بیگمات میں ام سلمہ کا نے 2 جگہ بہت عظیم کردار ادا کیے. ایک یہاں
اور ایک حدیبیہ کے موقع پر. تھوڑی دیر بعد وہ بولی یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں, یہ تو آپ کے پھوپھی کا بیٹا آیا کھڑا ہے, ایک آپ کے چاچے کا بیٹا آیا کھڑا ہے, آپ معاف کر دیں, آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں. تو ایک دم پھر آپ نے کہا اچھا آنے تو, پھر ان کو آنے کی اجازت دی, ان کو کلمہ پڑھایا, ان کو بیعت فرمایا. لیکن جو پہلا امپریشن تھا وہ ان کی باتوں کا دکھ تازہ تھا. جب اتنے بڑے رسول کے سینے میں زخم کر دیتا ہے زبان کا بول, تو میری آپ کی زبان کیا کچھ کرے گی اگر اس زبان کو ہم نے شہد نہ لگایا, اسے میٹھا نہ بنایا, ہم خود اپنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے. ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے, اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ 7 سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے. زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے. ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے, اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے. ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا, جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر, مجھے بے عزت کر دی. اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی, یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی, اس سے خوشی نہیں آئے گی. کسی کا گھر ہو, کسی مولوی صاحب کا گھر ہو, کسی یو این او والے کا گھر ہو, کسی بادشاہ کا گھر ہو, اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا, اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی. شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے, پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے, جوانی ڈھل جاتی ہے, زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے. ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے, وہ اخلاق ہیں, وہ اخلاق ہیں, وہ اخلاق ہیں. وہ آپ کا درگزر کرنا, آپ کا میٹھا بول بولنا, آپ کا محبت بھرا بول بولنا, آپ کا خطا سے درگزر کرنا. پکڑ دھکڑ طنز تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی. ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا, ساری زندگی طنز نہیں کیا, کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز. گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں, زبان کا بول میٹھا فرما لیں. پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا آ رہا ہوں, اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے, میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو, ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے, اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت دین ہے میرا. غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے. میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے, روزے یہاں کھڑے ہو جاتے, اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے. یہ بھی اسی سے متعلق مضمون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں, کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں, کپڑے بنا سکیں. جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے, اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی, تو کپڑے کہاں سے آئیں گے. کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے. میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے. میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے, کشمش. اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو. 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے, اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے. ایک گھر میں 4 افراد ہیں, اگر ایک خامد, ایک بیوی, ایک بیٹا, ایک بیٹی, 4 افراد ہیں. کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا, تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے, اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی, اس کی عید بھی ہو جائے. تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا, اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے.
جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے. پھر ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے، وہ ایمان والا نہیں ہے. غریبوں کو شامل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا، ایک دن. تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی. تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا یہ نہیں بھیجا. کہا پہلے اسے بھیجو، اس کے بعد میرے سامنے رکھو. یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے. تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں. کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں، ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا. لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے. امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی. کیا عجیب تعبیر ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی. سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے. تو اب سخی بن کے دیں، بخیل بن کے نہ دیں. اس سے اللہ کے غریب بندوں تک خوشیاں پہنچیں گی، دعائیں ملیں گی.